أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 438 ہے اور سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 164، 165 اور 166. لفظی ترجمہ دیکھیے، وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد تحقیق، قصصناہم، ہم نے بیان کیا ان کا حال، علیک، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ورسولاً، اور کئی رسول، لم نقصصہم، نہیں بیان کیا ہم نے ان کا حال، علیک، آپ پر، وکلم اللہ، اور کلام کیا اللہ نے، موسیٰ سے، تکلیما، خاص طور پر کلام، رسولاً، رسول، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا، تاکہ باقی نہ، یکون، رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی الزام، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، وکان اللہ، اور اللہ ہے، عزیزاً، نہایت غالب، حکیماً، خوب حکمت والا. لیکن اللہ، یشہد، گواہی دیتا ہے، بما، اس کی جو، انزل، اس نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، انزلہ، کہ نازل کیا ہے اس کو، بعلمی، اپنے علم کے ساتھ، والملائکہ، اور فرشتے بھی، یشہدون، گواہی دیتے ہیں، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیداً، گواہ. ترجمہ یوں ہے، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کی حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا. سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور غالب ہے اللہ، حکمت والا ہے اللہ. لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے، اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات، بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں اس سے قبل سنائے ہیں. اور دوسری بات، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے. اور تیسری بات، اور موسیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا. چوتھی بات، یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آنے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے. پانچویں بات، اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے.
اور چھٹویں بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ ساتویں بات، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور آٹھویں بات، یوں تو اللہ کی گواہی بھی بالکل کافی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان نبیوں کے علاوہ سورہ انعام میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ، اور سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ صاد میں حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور بہت سے ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کسی کے نبی ہونے کے لیے اس کا نام قرآن مجید میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ ہر ایک کے تذکرے کو ضروری قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ان کے واقعات ہم نے آپ کو اس کے قبل سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ان کے واقعات کو ہم نے تمہیں نہیں سنائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 اصحاب شریعت رسول تھے۔ یہ قرطبی کی روایت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعداد میں اختلاف ہے، یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 کم و بیش۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ان سب پر ایمان، ہمارا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر صاحب وحی بنایا کہ ان سے خاص طور پر کلام بھی فرمایا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، رسولا مبشرین و منذرین۔ جن پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قوموں کی طرف بھیجا ان کے اندر دو خصوصیتیں رکھی، ایک تو یہ کہ وہ مبشر تھے، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی وجہ سے خوشخبری دیتے تھے، جنت کی، مغفرت کی، رحمت کی وغیرہ وغیرہ۔ اور جو برے لوگ تھے، جو کافر تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، فرشتوں کا انکار کرتے تھے، آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، آخرت کے دن کا انکار کرتے تھے، تقدیر کا انکار کرتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، اللہ تبارک ان کو ڈراتے تھے، وہ منذرین ڈراتے تھے۔ یہ ڈرانا اس لیے تھا تاکہ کل قیامت کے دن ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، کہیں کل قیامت کے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام دھریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتمام حجت کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا کہ وہ لوگوں کو نیک لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں، اور برے لوگوں کو دوزخ کے بارے میں بتلائیں اور ان کو ڈرائیں۔ یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ رب ذوالجلال یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، یہ وہ معجزے والی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے علمی کمال کا آئینہ دار ہے، اور یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو کتاب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے آپ پر نازل کیے جانے پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں وہیں اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی تو سب کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں قرآن مجید کی ان آیات میں بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا إله إلا الله لا إله